بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. وحید حسین پوڈ کاسٹ میں خوش آمدید کہتے ہیں. انڈیا کی طرف سے جو جارحیت ہے، دہشت گردی ہے ریاستی سطح کے اوپر، وہ دن بدن بڑھتی چلی جا رہی ہے. اور آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت جو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہیں، اسرائیلی ساختہ تقریباً 35 کے قریب پچھلے یعنی 24 گھنٹے کے دوران ہماری جو ڈیفنس ہے، ہماری جو ایئر فورس ہے، انہوں نے ڈرونز کو سٹرائک ڈاؤن کیا ہے. اور لائن آف کنٹرول کے اوپر بھی ہندوستان کو بھرپور جواب دیا جا رہا ہے. ان کو کافی زیادہ جو ہے جانی اور مالی نقصان ہو چکا ہے، لیکن انڈیا کا پروپیگنڈا جو ہے وہ اسی طرح جاری ہے. فیک نیوز، بڑے بڑے انڈیا کے جو جرنلسٹ تھے جن کو یہ کہا جاتا تھا کہ بڑے انڈیپینڈنٹ ہیں اور یہ ساؤتھ ایشیا میں پیس لانا چاہتے ہیں، وہ بھی مودی سرکار کی فیک جو نیوز کی اس وقت جو انڈسٹری ہے اس کا حصہ بن چکے ہیں. ہمارے پاس اعجاز الحق صاحب ہیں، سابق وفاقی وزیر ہیں، پاکستان مسلم لیگ ضیاء کے آپ سربراہ ہیں، اور ظاہر ہے کہ آپ صاحبزادے ہیں ایک ایسی شخصیت کے جس نے ہندوستان کے ساتھ اپنی حکومت کے دوران جو ہے بڑے ایسے لمحات آئے جس وقت بالکل پاکستان جنگ کے دھانے پہ پہنچ چکا تھا. ان سے ہم پوچھتے ہیں کہ اس وقت صورتحال جو ہے وہ آگے کیا ہوگی. اعجاز صاحب، سب سے پہلے تو عوام آپ کو معلوم ہے کہ یہ جب سے یہ ہوا ہمارے معصوم شہریوں کو جو شہید کیا، اور اگر ٹوٹل نمبر دیکھیں تو 40 سے زیادہ ہو چکا ہے. تو یہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت پاکستان کو جس طرح سے لوگ کہہ رہے ہیں اور حکومت بھی کہہ رہی ہے کہ جی ہم اپنا حق رکھتے ہیں آرٹیکل 51 آف دا یونائٹڈ نیشن چارٹر، تو ڈو یو تھنک کہ وی آر گوئنگ ٹو ڈو دیٹ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ دیکھنا چاہیے کہ یہاں تک پہنچنے میں اور فالس فلیگ آپریشن کروانے میں اس کے پیچھے کیا وجوہات تھیں. صحیح. ایک تو یہ کہ ہندوستان کے اندر مودی کا یہ خیال تھا کہ اس قسم کا میں ایک آپریشن کر کے اور پاکستان پہ چڑھائی کر کے اور الیکشنز کیونکہ کچھ آ رہے تھے سامنے تو قوم کو متحد کریں گے نا ان کے خلاف. لیکن اسے یہ علم نہیں تھا کہ اس کے اندر ہی جو منورٹیز ہیں وہ سخت اس کے خلاف ہیں. خاص طور پہ سکھ جو ہیں، کرسچنز جو ہیں، مسلمان جو ہیں، ان کے ساتھ جو کچھ یہ کرتا رہا ہے پچھلے دنوں میں، جو اٹراسٹیز، اسٹیٹ ٹیررزم کہہ لیں اس کو، ریاستی دہشت گردی کا نمونہ ہے. بالکل. تو آپ نے تو فیک نیوز کی بات کی، لیکن یہ میں نے آج ہی یہ بات کی تھی کہ ان کو نمبر 1 ایوارڈ دینا چاہیے فیک نیوز میں، اور کم سے کم اور کسی چیز میں نہیں تو اس میں کامیاب ہو کے انہوں نے گولڈ میڈل. یہی بات ہے کہ ڈی جی ایس پی آر نے صحیح کہا کہ یہ جو فلموں والے موڈ سے باہر آ جائیں، آپ لوگ حقیقی زندگی میں آ جائیں. یہ تو ایک بات تھی. دوسری بات جو ہوئی ہے نا، ڈیولپمنٹ ریسنٹلی جو ہوئی ہے، وہ ہوئی ہے کہ بنگلہ دیش جو کہ جس کو انہوں نے مطلب ایک ان کی طرف آزادی کروائی، پاکستان کو 2 لخت کیا. بنگلہ دیش میں جتنی نفرت اب پیدا ہو گئی ہے ہندوستان کے لیے، میرے خیال میں کسی اور ملک میں اتنی نہیں. اور یہ ان کے لیے بڑی ایک گھبراہٹ تھی کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب سے وہ حسینہ واجد نکلی ہے، ان کا آرمی چیف یہاں آیا ہے، اس کے بعد ہماری فورن سیکرٹری گئی ہے، اب ہمارے فورن منسٹر کا دورہ تھا تو یہ فالس فلیگ آپریشن ہو گیا. پھر تیسری بات یہ ہوئی ہے کہ ان کو ایک بڑا زوم تھا کہ یہ جو ہم نے رفیل طیارے لیے ہیں، اب ہمارے پاس وہ ایئر سپیریورٹی آ گئی ہے کہ ہم پاکستان کو نا ایک وہ چکھائیں گے، مزہ چکھائیں گے. بدلہ کس چیز کا لینا تھا؟ بدلہ اس چیز کا لینا تھا کہ ابھینندن جب یہاں آیا اور چائے پی کے واپس چلا گیا، اس کی ریٹیلیشن میں جو پاکستان نے وہاں حملہ کیا، مطلب ایئر سٹرائکس کی، اور اس جگہ پہ کی جہاں ان کا آرمی چیف جو تھا میٹنگ کر رہا تھا، تو اس کے ارد گرد انہوں نے مارے جا کے، اور پھر ان کو باور کروایا کہ دیکھو تم ہمارے نشانے میں تھے. جس طرح اب ہمارے ڈی جی آئی ایس پی آر نے اور وزیر اعظم نے کہا کہ ہم 10 طیارے گرا سکتے تھے لیکن ہم نے 5 گرائے. بالکل. اچھا، ایک اور جو بڑی ڈیولپمنٹ اس سے نکلی ہے بات، میں بھول نہ جاؤں اس لیے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے پاس جو ٹیکنالوجی ہوائی ہے وہ ہندوستان کے پاس نہیں ہے. صحیح. یہ ہے BVRs، یہ میزائل سسٹم ہے جس کو کہتے ہیں بیونڈ ویژول رینج. صحیح. جنہوں نے جہاز کو گرایا ہے. جو ہندوستان کو اس وقت وقتہ پڑ گیا نا، وہ یہ ہے کہ یہ میزائل ٹیکنالوجی ان کے پاس نہیں ہے. اور یہ JF تھنڈر 10 طیارے، سی طیارے جو ہیں، یہ ان کے پاس نہیں ہے. اور یہ ثابت ہوا ہے کہ ہماری ٹیکنالوجی فرانس کی ٹیکنالوجی سے، رفیل جہازوں سے زیادہ ہے. تو یہ ایک جو بیک فٹ پہ انڈیا گیا نا، اس کی یہ وجوہات ہے.
دوسری وجہ جو ریسنٹ ڈیولپمنٹس میں یہ ہوا ہے کہ انڈیا کا خیال تھا کہ یہ کہہ کر دہشت گردی کا الزام لگا کر پاکستان کے اوپر اپنے خود ہی ایک آپریشن کروائے، سمجھوتا ایکسپریس کا جس طرح ہوا تھا، اور بھی میں گنوا سکتا ہوں، پٹھان کوٹ ہے، اڑی ہے، پارلیمنٹ ہے، یہ ساری چیزیں۔ میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ بامبے بھی ہے، بالکل جو بمبئی اٹیک تھا نا، وہ بھی تاج محل میں جو ہماری نادانی نے، ہمارے مطلب جذباتی حکمرانوں نے اس وقت یہ اظہار کر دیا کہ جی شاید ہماری طرف سے گئے ہوں، لیکن ان کا کوئی دور دور تک ہمارے ساتھ تعلق نہیں تھا۔ صحیح۔ تو یہ چیزیں جو ہیں نا، اس سے انڈیا کو بڑا ایک دھچکا لگا ہے، اور دنیا میں ان کا نیریٹو نہیں بک سکا، صحیح ہے، دنیا نے ایک آدھے ملک کے علاوہ۔ بالکل۔ اور یہاں پہ جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو میں نے یہ بات کی ہے کہ ہمارے جو آل ویدر فرینڈز ہیں، ایک تو ہم ان کو سلام پیش کرتے ہیں خاص طور پہ چائنا کو، کہ چائنا اور BVRs، یہ جو میزائل ہے بیونڈ ویژول رینج، اور چائنا نے فوری طور پر اس بات کا، ہمارے وزیر خارجہ سے جب بات ہوئی تھی، اس بات کا اظہار کر دیا کہ پاکستان کی، مطلب یہ نہ سمجھو کہ بھائی تم یہ کر لو گے اور ہم خاموش بیٹھے رہیں گے، پاکستان کی آزادی، خود مختاری، سیکیورٹی کو جب دھچکا لگے گا تو ہم پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ صحیح۔ اب ہندوستان دو فرنٹ تو نہیں کھول سکتا نا اس وقت، ایک ادھر اور ایک ادھر، وہاں پہلے ان کو مار پڑ چکی ہے۔ بالکل۔ تو یہ چیزیں جو ہیں، یہ ڈیولپمنٹ جو ہیں، اور پھر اب جو اچھی بات یہ ہوئی ہے کہ جس دنیا نے ان کا نیریٹو تسلیم نہیں کیا تھا، اب ہمارا نیریٹو تسلیم کر رہے ہیں وہ، کہ پاکستان کسی حد تک یہ سچ کہہ رہے تھے کہ نا، ہم تو دہشت گردی کا شکار تو ہم ہوئے، بالکل۔ 80,000 جانیں کسی اور ملک نے دی آج تک دہشت گردی کے خلاف لڑتے ہوئے؟ اتنے فوجی سینئر جرنیل سے لے کے سپاہی تک کسی اور ملک نے شہید کروائے دہشت گردی میں؟ بالکل۔ یہ ساری چیزیں آپ سامنے رکھیں نا، کہ اور اس دہشت گردی کے پیچھے مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ ہماری خاموشی کو انہوں نے ہماری کمزوری سمجھا۔ کیوں کہ ہم خاموش ہوتے رہے، 80,000 جانیں ہم نے دے دیں، ہندوستان جو ہے وہ بڑا ایکٹیولی افغانستان کے اندر سے ہمیں ابھی تک کر رہا ہے، ابھی بھی کر رہا ہے، وہاں سے کروا رہا تھا، TTP، داعش، یہ سب، جعفر ایکسپریس جو ہوا، جی ہاں، یہ سارا ہندوستان کی کارستانی ہے۔ یہ تو پھر ہم جس طرح انہوں نے کیا ہے، پاکستان بھی یہاں سے پھر میزائل مار دیتا وہاں۔ میں نے انفارچونیٹلی نا تو ہفتہ پہلے شاید کہیں بات کرتے ہوئے کہہ دیا تھا کہ اس کا ایک ہی علاج ہے جو انڈین مائنڈ سیٹ ہے اس کا، کہ ٹیٹ فار ٹیٹ ہونا چاہیے۔ حالانکہ ہم نے اس دفعہ ٹیٹ فار ٹیٹ کیا نہیں ہے، یہ انہوں نے فوج بولے۔ اب جو خطرے کی بات ہے نا، میں وہ بتا دوں، پہلے یہ بتاؤں کہ بہتری اب کس طرح آئی ہے۔ ایک تو یہ BVR میزائلز ہیں، دوسرا ہمارے دوست آذربائیجان، ترکیہ، چائنا، مطلب کھل کر انہوں نے پاکستان کی سپورٹ کر دی ہے۔ پھر کچھ ملکوں نے اپنا، جیسے ایران ہے، ان کا جو وزیر خارجہ یہاں آیا، پھر وہاں گیا، پھر سعودی منسٹر آف اسٹیٹ جو ہے وہاں پہنچ گئے، اب شاید یہاں بھی انہوں نے آنا ہے۔ تو یہ چیزیں اب ہندوستان پہ تھوڑا سا، مطلب اس کا اثر تو ہوا ہے نا۔ یہ صرف شرمندگی مٹانے کے لیے انہوں نے یہ میزائل مارے۔ پاکستان نے بڑا اچھا کیا کہ ان کو یہ چیلنج کیا ہے کہ ہم اپنے وقت سے اپنے ٹارگٹ دیکھ کر ہم جوابی کریں گے۔ ٹارگٹ اب سلیکٹ ہو چکے ہیں، صحیح، میزائلوں کے منہ ان ٹارگٹس کی طرف ہو چکے ہیں، صرف اب بٹن دبانے کی دیر ہے۔ تو اگر تو بیٹر سینس پریویل کر جائے گی، صحیح ہے، تو یہ بات ہے۔ دوسری بات جو بڑی اہم ہے اس وقت، اور دنیا کو جس چیز سے خدشہ ہے، کہ یہ کشمیر اب جو ہے، ہمیشہ جب بھی یہ اختلاف پیدا ہوا ہے پاکستان ہندوستان، وہیں سے شروع ہوا، وہ کشمیر میں ہوا۔ کشمیر از اے نیوکلیئر، 65 وہیں سے شروع ہوا، 71 وہ بھی دیکھیں آپ، آلموسٹ وہیں سے چکر تھا کہ ڈائیورٹ کرنے کے لیے۔ پھر 48 کا تھا، وہ بھی اس طرح شروع ہوا تھا۔ کارگل دیکھ لیں آپ، کارگل سارے کے سارے مطلب ریلیٹڈ کچھ۔ تو کشمیر ہیز ونس اگین کم ان دی لائم لائٹ، جو کہ بالکل ہم نے، وہ سمجھتے تھے کہ ہم نے یہ آئین میں تبدیلی کر کے تو سارا کچھ، یہ بھی ہماری ڈپلومیٹک کمزوری تھی، ہمارے نیریٹو کی کمزوری تھی، کہ جب یہ 370 آرٹیکل اور 35A انووک ہوا، اس وقت ہمیں چاہیے تھا بالکل کہ ان کو اسی وقت دو ٹوک جواب دینا چاہیے تھا۔ اس سے کچھ ہمارے جو انڈیجنس، وہاں پہ میں کہتا ہوں کہ ہم تو ان کو مورل ڈپلومیٹک سپورٹ دے رہے ہیں، لیکن ان لوگوں نے جو قربانیاں دی ہیں کشمیریوں نے، اس کو بھی خراج تحسین پیش کرنا چاہیے۔ دوسرا دیکھیں، ایک چیز ظاہر ہوئی اس سے، جتنے ڈرون تھے کہاں کے بنے ہوئے تھے؟ اسرائیل کے بنے ہوئے تھے۔ اسرائیل کا اور انڈیا کا جو گھٹ چھوڑ ہے، یہ شروع ہوا ہے 1984 سے، صحیح، جب انہوں نے جوائنٹ کہوٹا پہ اٹیک کرنے کے لیے اسٹریٹجی بنائی تھی،
یاد ہے نا آپ کو؟ بالکل بالکل پھر ان کے جہاز آئے تھے ریفیولنگ کروا رہے تھے، اور اس کے بعد میں پڑھا بھی ہے ایک اس میں کہ پریزیڈنٹ ریگن نے جن ضیاء صاحب کو جو ہے وہ ہی روٹ اے لیٹر، تو انہوں نے کوئی 3 مہینے اس خط کا جواب ہی نہیں دیا. انہوں نے کہا جی کہ انڈینس آر پلاننگ ٹو ہٹ یور نیوک لیب اور وہ جتنے بھی ہے. تو وہ بھی پریشان تھے کہ یار انہوں نے یہ تو اتنا بڑا خط، تو یہ انہوں نے جواب، تو وہ جا کے 4-5 مہینوں اگست میں جا کے پھر ضیاء صاحب نے ان کو کہا کہ آپ فکر نہ کریں، ہمیں سب پتہ ہے اور ہم تیار ہیں. پھر 72 گھنٹے پہلے تو بالکل برطانیہ، امریکہ، ان کی جو انٹیلیجنس ایجنسیز انہوں نے بتا دیا. اچھا، جو خوبصورت بات وہ یہ ہے کہ جس چیز کا ہم مذاق اڑاتے ہیں، جس اپنی فتوحات کو ہم شکست میں بدلنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ افغانستان کا جہاد تھا جس نے پاکستان کو اطلاع کروائی کہ اب کوٹا پہ اٹیک ہونے لگا. اگر وہ نہ ہو رہا ہوتا، مغربی دنیا کا، امریکہ کا انٹرسٹ نہ ہوتا، صحیح بات، تو انہوں نے کیوں پاکستان کو بتایا بھی اپنے آپ کو بچاؤ؟ تو خوشی مناتے کہ ان کا نیوکلیئر پروگرام ہے، اس کو تباہ کر دیں، جیسے ایران کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں کہ ہم حملہ کریں گے، ہم یہ کریں گے. وہاں سے یہ معاملہ شروع ہوا 84 سے، جب یہ انہوں نے کوشش کی اور پھر ان کو دم دبا کے بھاگنا پڑا یہاں سے. پاکستان نے اس وقت باور کروا دیا. پھر آپ نے خود ہی دیکھ لیا کہ جب براس ٹیک ایکسرسائزز ہوئیں، پھر پاکستان نے ان کو ایک دفعہ پھر جا کر کرکٹ ڈپلومیسی ہوئی اور ان کو باور کروایا. بالکل، اب یہ دیٹ واز دی فرسٹ ٹائم. ایگزیکٹلی، دیکھیں وہ تو بلڈ اپ کر چکے تھے بارڈرز کے اوپر اور سارا. اس کا آپ جتنا، کیونکہ اب ہمارے اور افغانستان کے تھوڑی سی تلخیاں پیدا ہو گئی تھیں، تو ہم ہر چیز کا مذاق اڑانا شروع کر دیا. اگر میں یہ یقین سے کہہ رہا ہوں، میرا یہ ایمان میرا یہ کہتا ہے کہ اگر اس جہاد کی برکت نہ ہوتی، اگر جہاد افغانستان نہ ہوتا، پاکستان کو دنیا کی کسی طاقت نے بھی کبھی نیوکلیئر نہیں ہونے دینا. صحیح بات. یہ وہ 15 لاکھ افغان مجاہدین تھے جن کی جانوں کی انہوں نے اپنی قربانی دے گی یا ہماری حفاظت کی. آج جو ہم بڑھ کے مار دینا جی آؤ پھر میدان میں اتر آؤ، آج جو ہم کہتے ہیں جی کہ لیکن اب اسٹریٹجیز بھی چینج ہو گئی ہیں نا، ان کی اپنی پریورٹیز بھی چینج ہو گئی ہیں، جس کی وجہ سے دیکھیں نا جس طرح سے اب یہ ہمارا ٹرین والا جو حادثہ ہوا ہے، یہ تو بڑا ہی خوفناک، اور اس کی سارے تانے بانے افغانستان سے دیکھیں وہ ملتے ہیں افغانستان سے، یہ میں اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن یہاں تک ہم پہنچے کیوں ہیں کہ ان کو ہم نے یہاں لا کر کیوں کھڑا کر دیا؟ چلیں اس میں ہم دیکھیں افغانستان پہ. اب مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان کے جو ڈپلومیٹک جو بھی ہم نے پچھلے چند روز کے اندر کیا، دیکھیں ہمارے وزیر اعظم نے بھی کیپٹ آن کالنگ، اور اسی طرح وزیر خارجہ ڈار صاحب جو ہیں ہی ریمین ان ٹچ. دنیا کے جتنے بھی بڑے بڑے ممالک کے جو وزرائے خارجہ ہیں ان کے ساتھ گفتگو جاری رہی. اور امریکنز بھی جو ہیں، آج ان کے جو وائس پریزیڈنٹ ہے وینس، اس نے کہا ہے جی کہ مطلب ہم کس طرح کسی ملک کو یہ سب پریشرائز کر سکتے ہیں کہ آپ اپنا جو ہے نا دفاع میں کوئی ایکٹ نہ کریں. اور اس نے صاحب یہ بھی کہا ہے کہ جی ہمارا ان سے لینا دینا کیا ہے اس معاملے کے ساتھ. وہ دیکھیں، ایک تو ہندوستان نے ٹائمنگ ایسی چوز کی جب یہ وائس پریزیڈنٹ صاحب وہاں آئے تھے، مندروں میں آشیرواد لیتے پھر رہے تھے. کلنٹن کے وقت بھی تو سکھوں کو مارا تھا، یاد ہے آپ کو؟ اپنی جب آیا تھا بل کلنٹن آیا 2000 میں تب بھی مارچ میں. تو انہوں نے اس کے ہوتے ہوئے سارا جو فالس فلیگ آپریشن کیا، ان کو کنونس کرنے کے لیے دیکھو کہ آپ یہاں ہیں اور اب آپ جا کر ہماری آواز اٹھائیں. امریکہ کا یہ کہنا جی کہ ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. ان کا تعلق کیسے نہیں ہے؟ ان کا انٹرسٹ کیوں نہیں ہے اس کے اندر؟ ان کا بالکل انٹرسٹ ہے. وہ کبھی افورڈ ہی نہیں کر سکتے کہ پاکستان اور انڈیا جو ہے وہ کسی نان کنونشنل وار کی طرف جائیں. صحیح بات. تو اندر سے تو ان کو پتہ ہے، لیکن اوپر سے اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں کیونکہ انہوں نے پھر وہ جو ان کے روبیو ہیں فارن سیکرٹری، انہوں نے بات کی یہاں پر انڈیا میں بات کی اور دونوں کو کہا آپ ریسٹرینٹ کریں ان معاملات سے. تو میں سمجھ رہا ہوں کہ یہ معاملات جو ہے، اور ہمارا نیریٹو جا رہا ہے صحیح، لیکن ہمیں دیکھیں بہت محنت کی ضرورت ہے. ہمارے اس دفعہ میں سمجھتا ہوں کہ وزارت فارن افیئرز نے، منسٹری آف فارن افیئرز اور باقی وزیر اعظم صاحب نے بہت ہی اچھا کیا کہ یہ سارا ٹائم انہوں نے ساری دنیا سے باتیں کرنے میں لگایا، ان کو انگیج کیا. اس وجہ سے بھی ان کو پریشانی انگیج کیا ہے، تو اس وجہ سے ان کو پریشانی. پھر انٹرنیشنل میڈیا نے جو 7 اور 6 اور 7 کی رات کی جو کارروائی تھی اس کو انڈیپینڈنٹلی کور کیا. اس میں BBC ہے، CNN ہے، رائٹرز ہے، جتنی بھی انٹرنیشنل آرگنائزیشن، فاکس تک نہیں کیا. اور اس میں انڈیا کو ہی انہوں نے مورز الزام ٹھہرایا. ابھی بھی ان کا نیریٹو جو ہے نا، وہ دہشت گردی کا شکار ہم ہوئے، دہشت گردی وہ کر رہے ہیں.
ہمارے شہروں پہ حملہ کیا انہوں نے. ہمارے شہروں پر کیا. اور نیریٹو بھی اگر ہم نہیں کنوے کر سک رہے اب بھی تو کہیں ہماری کمزوری ہے. میں اس وقت یہ کہوں گا کہ ہمارے چند ایک ایسی شخصیات ہیں جو پاکستان کا جو نیریٹو ہے, جو پاکستان کی جو صحیح کہانی ہے, زبانی ہے, وہ پہنچا سکتے ہیں. ان لوگوں کو سب کو انگیج کرنا چاہیے. تو مثال کے طور پہ مشاہد حسین صاحب ہیں, اس کے باوجود کہ ہمارا آئیڈیالوجیکل ڈفرینس ہے, نجم سیٹھی صاحب ہیں جن کے وہاں تعلقات بھی ہیں, جن کی بات بھی سنی جاتی ہے. تو ان لوگوں کو انگیج کرنا چاہیے. کل ہمارے جو سفیر ہیں ڈاکٹر فیصل یو کے میں, انہوں نے بڑا زبردست ایک انٹرویو دیا, میں نے بڑی تعریف کی ان کو. وہ بیٹھے ہوئے تھے ایک پروگرام میسیج بھی بھیجا. تو پروگرام بیٹھے انہوں نے بڑا صحیح مطلب اس کو ہینڈل کیا, صحیح طریقے سے بتایا, سمجھوتا ایکسپریس سے لے کے باقی جو معاملات ہیں. اور کہا سب سے بڑی بات ہے جب تک بیٹھیں گے نہیں تو پتہ کیسے لگے گا. میزائل پروگرام ہماری آرم فورسز کی جو اسٹرینتھ ہے, تینوں فورسز کی, ظاہر ہے کہ ایئر فورس کو تو اس معاملے میں بھی 2019 میں بھی جب ہوا تھا تو پوری دنیا نے اس کو مان لیا کہ یار دے آر دا بیسٹ. تو اس وقت جو ریزالو دکھایا ہوا ہے ملٹری لیڈرشپ نے, ورنہ فون آتا تھا بندہ ڈھیر ہو جاتا تھا. اس کی دیکھیں نا وجہ ہم تاریخ سے دیکھتے ہیں. تو میں نے یہ بات کی بھی ہے کہ جو چیف آف آرمی اسٹاف ہیں وہ حافظ قرآن ہونے کے ساتھ ساتھ میرے خیال تھوڑی سی ان میں بھی ایمانی قوت ہے. جیسے اس وقت کیا تھا, اب بھی انہوں نے ایک اچھا اقدام کیا کہ ہمارا سب سے مطلب قریبی پڑوسی دوست ممالک اسلامی ملک نے کوشش کی تھی ایک میزائل مار کے. تو 24 گھنٹے کے اندر 9 میزائل ہم نے مارے نا. تو یہی میں ہندوستان کو بھی بتانا چاہتا ہوں کہ یہاں پر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ اس عزم کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں کہ پاکستان کی آزادی اور خود مختاری پہ اگر کوئی تم نے شرمناک قدم اٹھایا تو اس کا جواب اسی وقت اس سے دگنے میں دیا جائے گا. یعنی ایک کے مقابلے میں 9 مارے نا میزائل, یا جب ہوا گڑبڑ ہوئی تو اگر ہندوستان نے جو مارے ہیں اس کا جواب تو ضرور دیا جائے گا. یہ نہ سمجھے کہ ہم جواب نہیں دیں گے. جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا کہ ٹارگٹ ہمیں معلوم ہے, ہم نے سلیکٹ کر لیے ہیں, اب ہم نے منہ رخ اس طرف کر دیا میزائلوں کا, جس وقت ہم چاہیں گے اپنی مرضی سے کریں گے اس کو. اب مجھے یہ بتائیں کہ یہ ہماری جو اس وقت انٹرنل پولیٹیکل جو سچویشن ہے اس میں پی ٹی آئی نے ایک پازیٹیو رول, ان کی جو اسٹیٹمنٹس ہیں سارا کچھ ہے, لیکن ابھی بھی کچھ لوگ کہتے ہیں جی آل پارٹیز کانفرنس بلائیں. حالانکہ آئی ہیو اے ڈفرینٹ اوپینین, میں نے ٹویٹ بھی کیا کہ اب تو باتوں کا وقت نہیں ہے نا, اب تو ایکشن کا وقت ہے. اینڈ وی شوڈ واٹ ایور ڈفرینسز وی ڈو ہیو, ہمیں اپنی گورنمنٹ کے پیچھے کھڑا ہونا چاہیے. دیٹ از فار سیک آف پاکستان سب سے پہلے ہے, پاکستان کی 25 کروڑ عوام سب سے پہلے ہے. اس میں دیکھیں ایک دو چیزیں ہیں جس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے. اس وقت جو پاکستان کی جو خوبی ہے نا ہماری, مطلب وہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی آڑا وقت آتا ہے ہم مٹھی بن جاتے ہیں. صحیح. اور اس مٹھی سے کوئی باہر نکلنے کی کوشش کرے گا. حالانکہ کئی لوگوں نے بہت اچھی باتیں کی ہیں لیکن دودھ میں تھوڑی سی مینگنے بھی ڈالنے کی کوشش کیا کہ ذکر اتحاد کا, متحد ہونے کا, اور ساتھ ساتھ گلے شکوے بھی اسی وقت شروع کر دیے. یہ گلے شکوے کرنے کا ٹائم نہیں ہے, پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ ٹھیک ہے اے پی سی بلا لیں, جوائنٹ سٹنگ کروا لیں. تقریریں تو پچھلے پورے ہفتے سے ہو رہی ہیں, میں وہی کہتا ہوں پارلیمنٹ کے اندر ہر کوئی اپنی اپنی بات کر رہا ہے. پی ٹی آئی والوں نے بھی آج بھی ان کی 2 تقریریں میں سن کر آ رہا ہوں, اور ہر کسی نے اپنی بات کی ہے. تو اس میں دیکھیں 2 چیزیں ہوتی ہیں. ایک تو جو پاکستان کے 25 کروڑ عوام کے سینٹیمنٹ ہیں, اس سے کوئی لیڈر اگر باہر نکلے گا نا تو وہ اپنی سیاست کو ختم کر دے گا, نو میٹر اس کی پاپولیرٹی کتنی. صحیح بات. نو میٹر اس کا نیریٹو کہیں بھی جا رہا ہو, پہلی بات. دوسری اس وقت دیکھنے کی بات یہ ہے کہ پولیٹیشین میں اور اسٹیٹس مین میں فرق ہوتا ہے. ہماری جتنی سیاسی قیادت ہے اگر اب بھی وہ اسٹیٹس مین کا کردار نہیں ادا کر سکتے تو میرا خیال ہے وہ حکومتیں نہیں کرتے رہے, جھک مارتے رہے. 35 سال سے یہ لوگ حکومتوں میں ہیں, وزیر اعظم بنے ہیں, وزیر اعلیٰ بنے ہیں, اس طرح حکومتیں آئی ہیں گئی ہیں. پچھلے 30-35 سال سے ایک صوبے میں ان کی حکومتیں ہیں. پی ٹی آئی کی حکومت جو ہے وہ مرکز میں بھی رہی ہے اور صوبے میں آج بھی ہے, تیسری گورنمنٹ ہے وہاں پہ. تو پولیٹیشین جو ہے نا وہ سوچتا ہے کہ آڑا وقت آ گیا, اب اسے میرا کیا فائدہ ہوگا. مجھے بڑا افسوس ہوا
جب بہت آپ اچھی بھی پولیٹیشین، آپ تو نہیں سوچتے؟ نہیں، میں تو کہا ہم تو سوچتے نہیں، ہم تو اپنے سے بالا تر ہو کے پاکستان کا سوچتے ہیں. صحیح. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ چند ایک ہمارے سیاستدانوں نے جی جو ابھی بھی نہیں کر سکے کہ انہوں نے وقت ایسا چوز کیا کہ جب پاکستان مطلب آڑا وقت تھا اس میں بجائے اس کے کہ آ کر کھل کر کہ یار کہ باقی ہمارے جو مسئلے ہم بعد میں حل کریں گے، انہوں نے کہا یہ ہماری نہروں کا مسئلہ پہلے حل کریں. دیکھیں نا یہ بات ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے. وزیر اعظم نے کہا اگر سی اے سی کی میٹنگ ایمرجنسی میں بلائی گئی اس میں فیصلہ کیا گیا کہ اس کو سسپینڈ کریں گے. وہ وقت نہیں تھا. بہت اچھی تقریر کی، بہت اچھا جواب دیا بی بی سی کے اوپر چیئرمین پیپلز پارٹی نے. لیکن وہ جو نقطہ تھا نا وہ چھوڑ گئے. مطلب ایک اپنے اسٹیٹسمین ہونے کے نہ ہونے کا ثبوت ایک پولیٹیشین ہونے کا، کیونکہ اپنا مفاد پہلے دیکھا. یہی اب میں پی ٹی آئی والوں کو بھی کہتا ہوں کہ یہ وقت نہیں ہے. آپ نے ایک بہت اچھا میسیج دیا ہے. آپ کے جو عمران خان صاحب ہیں قیدی نمبر 804، انہوں نے بہت اچھا پیغام دیے کہ ہم اپنی فوج کے ساتھ کھڑے ہیں. یہی چیز ہے جو آگے چل کر میں سمجھتا ہوں کہ معاملات کو ایک اچھا رخ دے گی. بہت شکریہ آپ کا اعجاز صاحب، آپ تشریف لے کر آئے. ناظرین، ہماری گفتگو ہو رہی تھی سابق وفاقی وزیر اور پاکستان مسلم لیگ ضیاء کے سربراہ اعجاز الحق صاحب سے. اس وقت جو بڑی ٹینس سچویشن ہے اور ہماری آرم فورسز، پوری ہماری 24-25 کروڑ عوام جو ہے وہ ہمارے آرم فورسز کے ساتھ کھڑی ہے. اور یہی بات اعجاز صاحب بھی کر رہے تھے کہ تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ بظاہر اس وقت اکٹھی ہیں، اور اگر چھوٹے موٹے ان کے کوئی اختلافات ہیں تو ان کو بھی پیچھے رکھنا چاہیے. پاکستان سب سے اول ہے، پاکستان سب سے پہلے ہے. بہت شکریہ آپ کا.